اسمی ربی الحسین. السلام علیکم. میرا نام سفیان شرجیل ہے. آج میں آپ سے بڑی فنی ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں جس کا ٹاپک ہے رزق. رزق کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایمبیگوٹی چلتی آ رہی ہیں. احادیث اور سنہ کے حوالے سے ہمیں بہت سی چیزیں گائیڈ کی جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جناب ایسا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, ایسا کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے. بہت ساری پریکاشنری میئرز اور ڈو اینڈ ڈونٹ اسپیسیفکلی اس کے اوپر آرگنائز یا اسمبل کیے گئے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. رزق کی کمی اور رزق کے اضافے کے بچپن سے میں سنتے آ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی رزق کے بارے میں جو ہمیں معاشرے نے بتایا ہے وہ کیا ہے کہ جو مطلب آپ محض خوراک کھا رہے ہیں, یعنی چیزیں کھا رہے ہیں, اشیاء خورد و نوش, محض وہی رزق میں فال کرتی ہیں. لیکن یہ غلط ہے. بیسیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں, یعنی رزق کا میننگ کیا ہے, ایسے وسائل, ایسی چیزیں جو آپ کی ایگزسٹنس کے لیے, آپ کی فردر پروسیڈنگ ود پراسپیرٹی کے لیے, جو آپ یعنی آپ کے جسم اور آپ کی روح کے بقا کے لیے, سمپل کر دیتا ہوں, آپ کی جسم اور آپ کی روح کے بقا کے لیے جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ رزق کہلاتی ہے. اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ کھانا پینا رزق ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم کھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں میکسیمم 40 کلو یعنی 1 من اناج کھایا ہے. اس سے کم ہے, اس سے زیادہ کی روایت کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے بہت سارے فقراء ایسے گزرے جنہوں نے پانی کے اوپر گزارا کیا ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے کچھ بھی نہیں کھایا. لیکن ہماری اس معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض رزق کا مطلب کھانا پینا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی رزق سے مراد, میں دوبارہ کر دیتا ہوں, کہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری بقا, ہماری کمپلیشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر بڑا آزادانہ, ایسی کنسیپٹ, ایسے خیالات, جن پازیٹیو جو خیالات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہے ہیں, جن کو پرفارم کر کے ہم معاشرے میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اور معاشرے میں انعام ریسیو کرتے ہیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں کو مطلب اپنی جو امپیکٹ ہے, پازیٹیو امپیکٹ جو ہے ان فرنٹ آف دا پبلک ہم کریٹ کرتے ہیں تو اچھے بنتے ہیں. یا جتنے بھی ہم معاملات زندگی میں کرتے ہیں جن کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں بڑی پازیٹیولی, ہمارا جو کنسیکوینسز اس کے ہم فیس کرتے ہیں پازیٹیو, کیا وہ کنسیپٹ یا وہ اچھے خیالات یا وہ پرفارمنس جو اللہ کی طرف سے ہمیں واس کی جاتی ہیں یا وہ اللہ کی طرف سے ہم جو ہے پرسیو کرتے ہیں وہ چیزیں ساری, کیا وہ رزق میں نہیں فال کرتے؟ یا ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں کیا وہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے ضروری زیادہ ہے یا رزق زیادہ ہے یا خوراک زیادہ ہے؟ تو پھر ہم سانس کو جو اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا مطلب زبردست چیز جو ہمیں ڈیلی بیسس پر ملتی ہے, کیا وہ رزق نہیں ہے؟ ہم لوگ ذرا سا گندم, آٹا, چاول, مطلب گوشت کی کمی سے اللہ کے اوپر اعتراضات لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یا اللہ ہمیں رزق کا اضافہ فرما. او بھائی کبھی آپ دیکھیے کہ جو ایزما کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کو سانس کا ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن یا وٹ ایور اس قسم کے جتنی بھی ڈیزیز کچھ لوگ جو فیس کرتے ہیں, آپ دیکھیے تو صحیح کہ ان کے ساتھ جو سلنڈر ہوتا ہے وہ مطلب ڈیلی بیسس پر جو اپنے ساتھ سانس والی نالی لگا کر رکھتے ہیں وہ کتنی ایکسپینسو ہے. وہ ڈیلی کا ان کا 5 سے 10 ہزار روپے ایکسپینسز آتے ہیں. ڈاکٹر کی فی, کنسلٹیشن فی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہم جو روز سانس لیتے ہیں کیا وہ رزق میں فال نہیں کرتا؟ کیا وہ کنسپٹ, پازیٹیو کنسپٹ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ یار یہ ایپلیکیبلٹی معاشرے میں کرو اور تو آپ کا نام ہوگا, آپ کی ڈگنیٹی انہینس ہوگی, کیا وہ رزق نہیں ہے؟ بھائی اس طرح سے بے شمار اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے روز بروز, جس کے جو فائنڈنگز ہے, جس کی کنسیکوینسز ہمیں بڑی پازیٹیو ریسیو کرتے ہیں اور اپنی زندگی پراپرلی گزارتے ہیں, ہماری عزت ہوتی ہے معاشرے میں. کیا وہ کنسپٹ, وہ خیالات, وہ ڈسکشن جو ہے کیا وہ رزق نہیں ہے؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ رزق سے مراد جو ہے وہ ایکوریٹ میننگ لیجیے اس کا, کھانے پینے سے نکلیں اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ آپ تشریف لائیں. آپ کا شکریہ. السلام علیکم.